لیکن اس وقت خدا سے نا واقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ خدا ان کے پاکلام پہ پڑھے اور سمجھ جائیں تو اس کو کریں۔ بہت شکریہ۔ اسلام کو شروع کرنے سے پہلے میں جو ہے پیسج کو جو عنوان میں نے چوز کیا ہے، جو ٹاپک میں نے اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے غلامی سے آزادی۔ غلامی تو بہت طرح سے ہوتی ہے، لائک ہم کسی جیل میں نہیں ہیں ہم غلام ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم سب یہاں پر فری بیٹھے ہوئے ہیں، آزادی سے اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر ایسی کون سی غلامی ہے جس کا ذکر یہاں پر دیا گیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے، پہلے میں اس خط کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں کہ یہ خط جو ہے غیر یہودیوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ جو غیر یہودیوں میں اس خط کی جب یسوع مسیح کی جب منادی کی جا رہی تھی تو انہوں نے بہت خوشی سے اس کو قبول کیا، لیکن انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا سچا مسیحی ہونے کے لیے شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے؟ پولس نے اپنی دلیلوں سے ثابت کیا تھا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحقیقت مسیح میں زندگی کے لیے ٹھوس ایمان کی ضرورت ہے، جس سے ہر ایک شخص کا رابطہ جو ہے وہ خدا سے بحال ہو سکتا ہے۔ اور اس خط کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو بہت ہی خوبصورتی سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے 6 ابواب ہیں اور پہلے 6 ابواب جو ہیں ان میں ہم پڑھتے ہیں فضل کے بارے میں کہ فضل کیا ہے، شریعت اور فضل میں فرق کیا ہے، اور شریعت اصل میں ہے کیا۔ آخری 3 ابواب جو ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں جسمانی اور روحانی انسان کہ جسمانی فرزند اور روحانی فرزند میں کیا فرق ہے۔ آخری ابواب میں پولس ثابت کرتا ہے کہ مسیحی چال چلن فطری طور پر اس محبت سے پیدا ہوتا ہے جو مسیح میں ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ پولس رسول عام طور پر لوگوں کو جب مخاطب کرتا تھا مسیحی ایمانداروں کو، تو وہ مقدسوں کا، خدا کی کلیسیا کا اور مسیح میں ایماندار کا لفظ مخاطب کرتا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اتنے مہذبانہ طریقے سے وہ بلاتا تھا، کیا یہ الفاظ صرف اور صرف ایماندار کے لیے ہیں؟ اتنی خوبصورت اور میٹھی زبان صرف ایمانداروں کے لیے؟ اور کبھی کسی جگہ پر تو اس نے ایمانداروں کے لیے اے بھائی کا لفظ بھی جو ہے وہ کہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اتنا مخلص، کیا یہ اس شخص کی نشانی نہیں ہے جو عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی میں مبتلا ہوتا ہے؟ اور تب ہمارے دلوں سے ایسے الفاظ، اتنی مہذب زبان جو ہے، اتنے مہذب الفاظ جو ہیں کسی دوسرے کے لیے نکلتے ہیں ہماری زبانوں میں سے، اور ہم ایک دوسرے کو اس خوشی میں، اس پیار میں ایک دوسرے کو مختلف لقب دیتے ہیں۔ تو آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، اس کے اگر سیاق و سباق پر ہم نظر ڈالیں تو یہاں پر ایک باپ کی، ایک مالدار باپ کی تصویر پیش کی گئی ہے جو کیا ارادہ رکھتا ہے کہ جب اس کا بچہ بڑا ہوگا تو وہ اس کو کیا کرے، بالغ ہوگا تو وہ اس کو ساری میراث سونپ دے گا، وہ اس کو وارث بنا دے گا، اس کو لے بالغ ہونے کا حق عطا کرے گا۔ جملے پر ذرا غور کریں کہ وہ کب عطا کرے گا؟ جب وہ بچہ ہی ہے تب نہیں، وہ اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرے گا، یعنی اس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے جب اسے ذمہ داری سونپی جائے گی، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک وارث ٹھہرایا جانا، میراث عطا کر دینا، اس کے لیے وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسے
उसको वाकफियत हो, वो नजात पा चुके, वो खुद तो अभी बच्चा है और दूसरों की मातहती में है। यही हाल यहूदियों का था। वो शरीयत के गुलाम थे, वो दुनियावी बातों के पाबंद थे। यहूदियत जो है वो शराय और उनके शर्तें और उनकी रस्में जो हैं वो उन पर लागू की गई थी, और जो खुदा बाप को उस तरह नहीं जानते थे जैसे मसीह में जाहिर किया गया। यहूदियत जो है वो बिल्कुल आर्जी थी, जिस्मानी थी और उसको खारजी थी वो, लेकिन मसीहियत जो है दायमी थी, दायमी है, रूहानी है, बातनी है। मसीहियत ने यहूदियत से छुटकारा दिलाया। कैसे? ताकि हम जैसे चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। क्या ये कम बात है? ले पालक, किसी से लेकर पाला हुआ। हमारी दुनिया में आजकल के दौर में तो हम लोग पसंद नहीं करते कि कोई अगर बच्चा किसी भी मुश्किल हालात में कोई हमें सौंप जाए तो हम उसको खाना पूछना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या बात है, उसने ले पालक होने का दर्जा अता किया। एक पुरानी कहानी जो पुराने अहदनामे में है कि याकूब के 12 बेटे थे, उसमें सबसे छोटा जो था वो यूसुफ था, लेकिन उसके भाइयों ने हसद में क्या किया, उसको कुएं में गिरा दिया। वो ले पालक था नहीं, वो ले पालक नहीं था, वो उनका अपना था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। उनके रवैये में सख्ती थी जिसकी वजह से वो उसको कबूल नहीं कर पाए। और अगर इसके चौथे बाब और उसकी 7वीं आयत में देखें, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। यानी लेपालक बेटा बन गया और अब वारिस बन गया। वो तमाम बरकतें जो किसी और को नहीं, वो लेपालक को मिल गई। ये रूहानी बरकतें हैं, याद रखिए। फर्जंद बनना, पूरी की पूरी मिरास का हिस्सादार होना, मिरास का, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सोचें तो, अगर इस पर अमल करें, और ये हमें तब मिलेगी जब हम खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। उसकी फरमाबरदारी से हमें ये चीजें मिलती जाएंगी। जरा सोचिए कि गलतियों की कलीसिया में लोग गैर अक़वाम से थे। यहाँ पर 8वीं आयत में हम 3 अदवार देखते हैं। मैं 3 अदवार का जिक्र यहाँ पे करूंगी। पहला दौर जो है आदम से मूसा तक का, जो कि ईमान का दौर कहलाता है। दूसरा दौर मूसा से यूहन्ना तक यानी शरीयत का दौर, और तीसरा दौर जो है मसीह से अब तक का यानी फजल का दौर। ये बहुत खूबसूरत बात है, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। गलतिया की कलीसिया जो है वो बुतों की पूजा करते थे, वो गैर माबूदों को मानते थे। ईमान लाने से पहले वो बेदीन थे, लकड़ी के पत्थर के बुतों को पूजते थे। यानी पहले दौर की बात है। कौन से दौर की? पहले दौर की, जो आदम से मूसा तक का था। फिर अब वो एक और किस्म की गुलामी में जा रहे थे। वो कौन सा दौर आ गया? बात दूसरे दौर की, जो शरीयत का दौर है। और वो अपने लिए अपने आप को बचाने के लिए क्या उज़र पेश करते थे। देखिए गलतियों उसका 9वां बाब, चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत में, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तुम उन ज़ईफ़ और निकम्मी इब्तिदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। यानी वो खुदा को जान चुके थे और खुदा उनको जान चुका था। मुराद ये है कि वो नजात पा चुके थे, मगर अब वो उस कुदरत और उस दौलत को जिसके वो वारिस बनने वाले थे उससे हट रहे थे, उससे पीछे हो रहे थे। गलतियों 5 बाब और 7वीं आयत, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो आप प्लीज मेरे साथ खोलें। गलतियों उसका 5वां बाब और 7वीं आयत। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे पढ़े देती हूँ। तुम जो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? यानी वो तो सही राह पर चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि
شریعت اور فضل میں مکس ہو گیا ان کا. غلط ملت تعلیم جو ہے, جھوٹی تعلیم میں وہ گمراہ ہو رہے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ اس سے ہٹ گئے. یعنی دیکھیے اب بچہ تو بچہ نہ رہا نا, اب وہ تو بڑا ہو گیا, وہ بالغ ہو گیا, لیکن وہ واقفیت کر چکا, حاصل کر چکا تھا اور نجات پا چکا تھا. ایماندار سے فضل کے دور میں وہ داخل ہو چکا تھا. بیٹا اب جو وارث بننے والا تھا, تو پھر دوبارہ کیوں وہ غلامی کی طرف جا رہا تھا؟ کیوں انہی باتوں کی طرف واپس وہ اپنا منہ موڑ رہا تھا؟ جیسے ختنہ, مقدس دن ہے اور قربانیوں کے ضابطے وغیرہ. وہ خود کو پھر ان باتوں کی طرف اور اس غلامی کی طرف موڑ رہا تھا جو کہ نہ تو اسے نجات دے سکتی تھی اور نہ ہی اسے دولت مند بنا سکتی تھی. میرا ایمان ہے اور میں دعویٰ کرتی ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ پورے دل کے ساتھ ایمانداری سے اس کی طرف رخ کریں تو وہ آپ کو یہ اعزاز ضرور بخشے گا کہ آپ اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں, آپ اس کو جان جائیں. اب دنیا کے کوئی بھی دکھ آپ کے دکھ نہیں ہوں گے, تو آپ اس کے خاندان کا حصہ ہیں, اس کے فرزند بن چکے ہیں. تو کیسے ہے کہ وہ آپ کو کوئی بھی تکلیف اٹھانے دے؟ ساری تکلیفات, سارے گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے. کیسے؟ فدیہ دے کر, ایک بھاری قیمت چکا کر قیمت ادا کی ہے اس نے. اور ہم لوگ تو ایک دوسرے سے کوئی بری بات کہی ہوئی برداشت نہیں کرتے, لیکن اس نے اپنے اوپر لعنت اٹھا دی. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا, اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبت کی جائے. پہلا کرنتھیوں اور اس کی 8ویں آیت میں ہے, لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے. ذرا لفظوں پر غور کریں, اس آیت پر غور کریں. لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے خدا اس کو پہچانتا ہے. یعنی خدا ہمارے دل کے حالات سے واقف ہے, ہماری روشوں سے واقف ہے, ہر ایک کام سے اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی. کلام میں لکھا ہے, یہ کلام بتاتا ہے کہ نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوکھتا ہے. تو کیسا ہے؟ ہمیں وہی پرانی رسمیں اور وہی ضعیف اور نکمی باتوں کی طرف جانا ہے. یہاں پر پولس رسول نے ضعیف اور نکمی باتیں شریعت کو کہا ہے, شریعت کی ماتحتی کو کہا ہے, غلامی کو کہا ہے, جس میں ہم جتے ہوئے ہیں. ہمیں اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رہتا, ہم اسے پرے پشت ڈالتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی پرانی روش کی طرف چل پڑتے ہیں, غلط کاموں کی طرف, خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں پر ضعیف جو ہے وہ پرانی, بوڑھی یا جس کو سہارے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب لیا گیا ہے. اور نکمی سے مراد ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, یعنی بے مقصد, بے فائدہ, فارغ. ہمیں آگے چلنا ہے, اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے. غلطیوں اس کے 3 باب اور 3 آیت میں لکھا ہے, کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر کام شروع کر کے آپ جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ روح یعنی وہی بات آ گئی جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جسمانی اور روحانی. کیا ہم نے روح کو قبول تو کیا ہے, لیکن جب ہم سے بن نہ پڑی, ہمیں اس کی تابعداری نہیں ہوئی, تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور واپس جسمانی کاموں میں آ گئے. تو کیا خیال ہے, ہم اس کے فرزند بن سکتے ہیں ایسی باتوں سے, ایسے کاموں سے؟ اگر آپ کو اس کلام کی سمجھ آ رہی ہے تو پلیز جو میں سوال کر رہی ہوں اس کا مجھے جواب دے دیں, ہاں یا نہیں. ہمیں مکمل طور پر اپنی دنیاوی, اپنی جسمانی باتوں کو ترک کرنا ہوگا. یہ اینڈ ہے, بالکل خاتمہ کرنا ہوگا. کس چیز کے لیے؟ اس کے جلال کو پانے کے لیے, اس کے فضل کو پانے کے لیے. اپنی جسمانی حالت کو ختم کرنا ہوگا. خواہشات اور غلامی میں زندگی نہیں گزارنی, غلامی کے جوئے میں دوبارہ نہیں جھکنا ہے, بلکہ آزادی پانی ہے. جبکہ شریعت جو ہے وہ کس کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ماتحتی کی, غلامی کی. اور آج کا ٹاپک کیا ہے؟ غلامی سے آزادی. غلامی سے آزادی, یہی وہ غلامی ہے جس سے ہم نے آزاد ہونا ہے. آج کے تلاوت کردہ جو حوالہ ہے اس کی 10ویں آیت میں ہے کہ تم دنوں, مہینوں اور مقررہ وقتوں کو اور برسوں کو مانتے ہو. اس کا مطلب
کہ ہم جو یہودی لوگ تھے وہ سبت کو، تہواروں کو، وقتوں کو مانتے تھے. پولس ان سے ڈر کا اظہار کرتا ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کوشش یہ کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے اس کی پابندی کر کے خدا کو خوش کریں گے، اس کے حضور مقبول ہوں گے. لیکن مسیحیت اس کا بالکل بھی جو ہے سبق نہیں دیتی ہے. کیا آپ میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ آپ بھی خدا کو خوش کر سکیں اپنے طریقے سے، کہ خدا کے گھر میں شکر گزاری تو لے کے آنی ہے لیکن وہ بدھ کو لانی ہے، منگل کو نہیں؟ جیسے ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ بدھ نے تو کم سود دے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہے، اور منگل ہے تو پہ گئے سنگل، ٹھیک ہے، کچھ کام نہیں ہو سکتا، رکاوٹیں آئیں گی، گھر سے ہی نہیں نکلنا. جمعرات کا دن جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جمعہ جو ہے وہ کیونکہ ہمارے معاشرے کے عقیدے کے مطابق وہ ایک مبارک دن ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر مہینوں کی بات کی جائے تو یہاں پر نومبر کا مہینہ جو ہے وہ شکر گزاری کا مہینہ ہے، اور دسمبر جو ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی. اور اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرف سے جیسے پاسٹرز کے لیے مقررہ امتیازی پوشاک کہ وہ پوشاک پہنیں گے تو پاسٹر ہیں، اور مقدس مقامات پر موم بتیاں جلانا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، کیا یہ غلامی کو ظاہر نہیں کرتی؟ کیا یہ آزادی ہے؟ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے. اگر ہم انہی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب خداوند ہمیں یہ کہے گا کہ تم کون ہو، میں تمہیں نہیں جانتا. اپنے ایمان کو پرکھیں، یہ وقت ہے کہ آپ جانیں آپ کہاں پہ ہیں، ایمان کے کس درجہ پہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے فرزند بننے کے لیے، وارث بننے کے لیے، لے پالک ٹھہرائے جانے کے لیے، فضل حاصل کرنے کے لیے، یا آپ کو دوبارہ غلامی جو ہے وہی کرنی ہے، شریعت کو ماننا ہے، ماتحتی کرنی ہے، دبے رہنا ہے. صرف ایک دو چند باتیں اپنا کر اپنے آپ کو مسیحی ثابت نہ کریں. میری درخواست ہے آپ سے کہ اپنی پوری میراث پانے کے لیے، اس کلام کی تعلیم پر زور دیں اور مانیں اور عمل کریں، تاکہ آپ خداوند کے حضور میں خوبصورتی سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر سکیں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں اپنی زندگیوں میں، تاکہ ہم فخر سے مسیحیت کو بیان کر سکیں. خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں